بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کے پتے قسط نمبر 15۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ حیا اپنی دوستوں کو پھوپھی کے گھر ملوانے لے آئی تھی اور وہاں جہان نے کچھ بدتمیزی کی تھی۔ کیا بدتمیزی کی ابھی ہم جانتے ہیں۔ حالے مجھے بتاؤ اس نے کیا کہا تھا؟ حیا وہ کسی اور بات پہ اپسیٹ ہوگا، تم چھوڑ دو اس قصے کو۔ حالے نور چولغلو، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ اسے کندھوں سے پکڑ کر حالے کو جھنجھوڑتے ہوئے اس کا پورا نام لیا۔ چولغلو یعنی کداس گاؤں کے حالے نور۔ اچھا ٹھیک ہے پھر سنو۔ اس سے پہلے پوچھا کہ یہ کب آئی ہیں، پھر کہا کہ ان کے لیے اتنا پھیلاؤ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور پھر اس نے کہا کہ میں سارا دن کتوں کی طرح اس لیے نہیں کماتا تاکہ آپ یوں ضائع کریں۔ اس کے کندھوں پہ رکھے ہاتھ حیا کے ہاتھ نیچے جا گرے، بہت آہستہ سے اوپر لٹ گئی۔ حیا چھوڑ دو۔ انجم باز نے پیچھے سے کندھا تھپتھپا کر اسے تسلی دی۔ چھوڑ ہی تو دیا ہے، آج کے بعد میں کبھی پھپھو کے گھر قدم نہیں رکھوں گی۔ میں اتنی ارزاں تو نہیں ہوں کہ میرے مغرور رشتہ دار میری یوں توہین کریں۔ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سیدھ میں دیکھتے ہوئے ان کے آگے چلتی جا رہی تھی۔ آج اس کا دل بہت بری طرح دکھا تھا۔ اس نے واقعی تہیہ کر لیا تھا کہ وہ دوبارہ پھوپھی کے گھر نہیں جائے گی۔ رات سبانچے کی گرد و نواح میں اپنے پر پھیلائے ہوئی تھی۔ سبززاروں پہ جمی برف اب پانی بن کر جھیل میں بہتی تھی۔ بہار کی تازہ ہوا ہر سو پھول کھلا رہی تھی۔ ڈورم بلاکس کی چوکور کھڑکیاں باہر سے روشن دکھائی دیتی تھیں۔ رات بیت چکی تھی مگر ہاسٹل جاگ رہا تھا۔ اسپرنگ بریک شروع ہونے میں چند دن ہی تھے اور چھٹیوں سے پہلے ہی ان کی ڈورم میں آخری راتیں تھیں۔ پھر باری باری سب کو اپنے اپنے ٹور پہ نکل جانا تھا۔ خدیجہ، حیا، ٹالی اور چیری کے ڈورم میں رونق اپنے عروج پہ تھی۔ حیا کی کرسی پہ سوئٹزرلینڈ کی سارا ایکسٹینشن کا ریسیور کان سے لگائے بیٹھی تھی۔ مسکراہٹ دبائے انگلی پہ سنہری بالوں کی لٹ لپیٹتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، میرا فیوریٹ کلر تو بلو ہے۔ او تمہارا بھی یہی ہے مومن؟ وہ کہنے کے ساتھ وہ مشکل ہنسی روکے ہوئی تھی۔ مومن کافی دنوں سے اس کی توجہ لینے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ اس کو دکھانے کے لیے ہالینڈ کے لطیف کے ساتھ نظر آتی تھی۔ لطیف خالص ڈچ اور کیتھولک تھا مگر افغانستان میں پیدا ہونے کے سبب اس کے ماں باپ نے اس کا نام اپنے کسی افغان دوست لطیف کے نام پہ رکھا تھا۔ یہ وہ تمام فلسطینیوں کا بہت اچھا دوست بن چکا تھا سوائے مومن کے۔ سامنے ڈی جے کی کرسی پہ حالے بیٹھی تھی اور اس کے مقابل کوچ پہ اسپین کی سینڈرا تھی۔ وہ دونوں اپنے درمیان ایک میگزین کھولے تبصرہ کر رہی تھیں۔ اس تھیم کے ساتھ یہ کنٹراسٹ کچھ اور لگے گا نہیں؟ حالی متذبذب سی سینڈرا سے پوچھ رہی تھی۔ چیری اپنے بینک کی سیڑھی کے ساتھ کھڑی اپنے کپویا آئل کی آدھی شیشے ان کو دکھاتے ہوئے بار بار نفی میں سر ہلاتے ہوئے آئی ڈونٹ بلیو دس کہے جا رہی تھی۔ کسی لڑکی نے کچن میں رکھا اس کا تیل استعمال کر کے اوپر چٹ لگا کر معذرت کر لی تھی کہ چونکہ میں جلدی میں ہوں اسے پوچھ نہیں سکی، اور چیری کو جب سے ان چند بوندوں کا غم کھائے جا رہا تھا۔ ان چینیوں کے دل بھی اپنے قد کی طرح ہوتے ہیں، چھوٹے اور پست۔ ٹالی جو اوپر اپنے بینک پہ بیٹھی حیا کو اسرائیل نامہ سنا رہی تھی، لمحے بھر کو بات رک کر چیری کو دیکھتے ہوئے بولی، پھر سر جھٹک کر بات کا وہیں سے آغاز کیا جہاں چھوڑی تھی۔ You know, in Israel we have such citrus that ٹالی کے نزدیک دنیا کا سب سے رسیلا پھل اسرائیل کا تھا، سب سے میٹھا، سب سے خالص شہد، سب سے خوشبودار پھل اور سب سے سہانا موسم اسرائیل کا تھا۔ وہ کہتی تھی اسرائیل جنت ہے، مقدس اور بابرکت زمین ہے، اور اس کے جاتے ہی حیا اور ڈیچس کی فکر میں یوں ترمیم کر لیتی کہ فلسطین جنت ہے، مقدس اور بابرکت زمین ہے۔ اب بھی حیا بہت انہماک سے دونوں ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ جو بھی تھا اسرائیل نامہ سننے میں مزہ بہت آتا تھا۔ دھیمی آواز میں بات کرنے کے باوجود ان سب کی آوازوں نے مل کر شور کر رکھا تھا، اور اس سارے شور میں ڈی جے اپنے بینک کے اوپر بستر میں لیٹی تکیاں منہ پہ رکھے ہوئی تھی۔ ان کی آوازیں بلند ہوتی گئی تو اس نے منہ سے تکیہ ہٹایا اور چہرہ اوپر کر کے بیزاری سے ان کو مخاطب کیا، پلیز شور مت کرو، میرے سر میں درد ہے، مجھے سونے دو۔ اوکے اوکے، حالی نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ سب نے کر کے ایک دوسرے کو چپ کروا دیا
اور دھیمی دھیمی بڑبڑاہٹوں میں بولنے لگی۔ نیچے واپس لیٹ گئی اور تکیہ منہ پر رکھ لیا۔ ہاں چاند، میں چاند کو ہی دیکھ رہی تھی، سارا جو اپنی لٹ کو انگلی پہ مروڑتی مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ دوسری طرف کچھ سن کر ذرا گڑبڑا گئی۔ اچھا آج چاند نہیں نکلا؟ او، میں نے شاید پھر اپنے تصور میں دیکھا تھا۔ مجھے یہی کلر اسکیم چاہیے، اور اگر اس کے ساتھ ہم یہ پھول کر لیں تو وہ میچ کر جائیں گے۔ پھر یہ رنگ۔ سینڈرا میگزین کے صفحے کو پلٹ کر پیچھے سے کوئی دوسرا صفحہ نکال کر حالے کو دکھانے لگی۔ آہستہ آہستہ ان کی آوازیں پھر سے بلند ہونے لگیں۔ چند ثانیے بعد ڈورے میں پھر سے شور مچا تھا۔ کین سم ون پلیز شٹ اپ؟ ڈی جے ضبط ہو کر اٹھی اور زور سے چلائی۔ پچھلے 2 گھنٹوں میں کئی دفعہ ان کو خاموش ہونے کا کہہ چکی تھی، مگر بار بار لڑکیوں کی آوازیں بلند ہو جاتی تھیں۔ لیکن اس کے یوں چلانے پر ایک دم سے ڈورے میں آوازیں فوراً بند ہو گئی۔ بس تم آرام کرو، ہم چپ ہیں، اب سب آہستہ بولو، اچھا؟ حیا نے جلدی سے مسکرا کر اسے تسلی دی۔ کچھ بڑبڑاتے ہوئے وہ واپس لیٹ گئی اور کمرے میں سب مدم سرگوشی میں باتیں کرنے لگے۔ چند پل مزید سر کے پھر اسرائیل میں ہمارا مقدس درخت، سب سے پہلے ٹالی کی آواز بلند ہوئی تھی، پھر سارا، پھر حالے اور پھر چیری، جو ابھی تک سب کو متوجہ کرنے کی صحیح کرتے ہوئے انہیں بوتل دکھا رہی تھی۔ مطلب یہ کہاں کی اخلاقیات ہیں کہ کسی کا تیل اسے بغیر پوچھے استعمال کر لیا جائے؟ شور واپس لوٹ رہا تھا۔ ڈی جے ایک دم اٹھی، کمبل اتار کر پھینکا، بینک کی سیڑھیاں پھلانگ کر اتری، اپنی میز پہ رکھا سویٹر گردن میں ڈالا، ساتھ رکھی 3 کتابیں اٹھائی، تہہ کردہ اینک کھول کر آنکھوں پہ لگائی اور خاموشی سے کسی کی طرف دیکھے بغیر باہر نکل گئی۔ اس نے اپنے پیچھے دھڑام سے دروازہ بند کیا تھا۔ دورم میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ سارا نے بنا کچھ کہے ریسیور کریڈل پہ رکھ دیا۔ چیری نے خفت سے اپنی بوتل واپس بیگ میں رکھی۔ ہالی اور سینڈرا نے میگزین بند کر دیا۔ بہت سی نادم نگاہوں کے تبادلے ہوئے۔ وہ ناراض ہو گئی ہے، اب کیا کریں؟ مکھن والی حالے بہت آہستہ سے بولی۔ ٹھہرو، میں اسے مناتی ہوں۔ حیا نے کمبل پرے ہٹایا اور بینک کی سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی، میز پہ رکھا، اپنا دوپٹہ اٹھایا اور چپل پہنتے ہوئے باہر نکل گئی۔ پیچھے کمرے میں ابھی تک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اسٹڈی ساتھ ہی تھی، اسے پتا تھا ڈی جے وہیں ہوگی۔ اس نے دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا اسٹڈی کا۔ وہ سامنے رائٹنگ ٹیبل پہ کتابیں پھیلائی بیٹھی تھی، چوکھٹ سے اس کا نیم رخی نظر آتا تھا، پھر بھی وہ دیکھ سکتی تھی کہ وہ رو رہی ہے۔ اس کا دل ایک دم بہت زیادہ دکھا۔ وہ دبے قدموں چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ ڈی جے؟ خدیجہ بائیں کن پٹی کو انگلی سے مسلتے چہرہ کتاب پہ جھکائے آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈی جے، وی آر ریئلی سوری۔ وہ کرسی کھینچ کر اس کے ساتھ بیٹھی اور اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ ڈی جے نے سختی سے ہاتھ چھڑا لیا، اسے بے حد ملال ہوا۔ سوری یار، ہم نے تمہارا خیال نہیں کیا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ جواب دیے بنا یوں ہی کنپٹی کو انگلیوں سے مسلتی کتاب پہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ سر میں درد ہے؟ اسے ہولے سے پوچھا۔ ڈی جے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹیبلٹ لی ہے کوئی؟ ہاں، وہ ہتھیلی کی پشت سے گیلے رخسار رگڑتے ہوئے بولی تو آواز بھاری تھی۔ صرف یہی بات ہے؟ اسے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ مجھے گھر یاد آ رہا ہے۔ تو رو کیوں رہی ہو؟ سیمسٹر ختم ہونے کے بعد ہم نے گھر تو چلے جانا ہے نا۔ سیمسٹر ختم ہونے میں بہت دیر ہے، اس نے چہرہ اٹھا کر بے چارگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اینک کے پیچھے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں۔ دیر کہاں؟ فروری میں ہم ادھر آئے تھے، مارچ گزر گیا، اپریل گزر رہا ہے، مئی آنے والا ہے، جون میں ایگزامز ہوں گے اور جولائی میں ہم پاکستان ہوں گے۔ 5 ماہ تو ختم بھی ہو گئے۔ ڈی جے بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی۔ کیا زندگی اتنی جلدی گزر جاتی ہے؟ اس سے بھی جلدی گزر جاتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اختتام، دی اینڈ، خلاص۔ اس نے ہاتھ جھاڑ کر جیسے بات ختم کی۔ ڈی جے چند لمحے ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہیں۔ حیا، میں نے کل اپنی امی کو خواب میں دیکھا تھا،
وہ بہت بری طرح رو رہی تھیں، اتنی بری طرح کہ میرا دل ڈر رہا ہے۔ پتہ نہیں گھر میں سب ٹھیک بھی ہیں یا نہیں۔ میں گھر کا آخری بچہ ہوں اور آخری بچوں کے حصے میں ہمیشہ بوڑھے ماں باپ آتے ہیں۔ میرا دل ان کے لیے دکھتا ہے حیا، میں سمجھ سکتی ہوں، مگر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ 3 ماہ تو ہم نے یہاں گزارنے ہیں نا۔ ہم پاکستان چلے جائیں؟ تم جانتی ہو یہ ناممکن ہے۔ ہم نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے، ہم 5 ماہ ختم ہونے تک ترکی نہیں چھوڑ سکتے۔ میں مستقل جانے کی بات نہیں کر رہی، بس چند دن کے لیے اسپرنگ بریک میں ہم اسلام آباد چلے جائیں۔ حیا نے گہری سانس لی۔ میری بھی کزن کی شادی ہے، مگر میں اسے قربان کر رہی ہوں، صرف اس لیے کہ اگر ہم ابھی پاکستان گئے تو واپس آتے ہوئے ہمارا دل خراب ہوگا، اور پھر یوں ترکی میں اکیلے گھومنے پھرنے کا موقع ہمیں کبھی نہیں ملے گا۔ اکیلے؟ ڈی جے نے استہزائیہ سر جھٹکا۔ تمہیں پتہ ہے ہم دونوں نے یہ اسکالرشپ پروگرام کیوں اپلائی کیا تھا؟ کیونکہ ہم دونوں کا اکیلے آزادی سے وقت گزارنے کا شوق تھا، ایسی آزادی جس میں ابو اور بھائیوں کی روک ٹوک نہ ہو۔ مگر انسان آزاد تبھی ہوتا ہے جب وہ تنہا ہوتا ہے، اور یہ وہی تنہائی قید کر لیتی ہے۔ ہر آزادی میں قید چھپی ہوتی ہے۔ جیسے اب ہم ترکی میں قید ہیں، اور مجھے لگتا ہے ہم کبھی پاکستان واپس نہیں جا سکیں گے۔ حیا نے جیسے تعصب سے نفی میں گردن ہلائی، پھر نگاہ میز پہ رکھے ڈی جے کی موٹی سی فلسفے کی کتاب پہ پڑھی، جس کے سر ورق پہ سقراط کی تصویر بنی تھی۔ اس کے پیشانی پہ بل پڑ گئے۔ پرے ہٹاؤ ان بوڑھے انکل کو، انہیں کو پڑھ پڑھ کر تمہارا دماغ خراب ہوا ہے۔ سقراط کو کچھ مت کہو، ڈی جے نے تڑپ کر کتاب پیچھے کی۔ افلاطون گواہ ہے کہ سقراط نے کس عظمت و بہادری سے زہر کا پیالہ پیا تھا۔ میری تو 7 نسلوں پہ احسان کیا تھا، وہ تنک کر کہتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ اور ہم کوئی پاکستان نہیں جا رہے، 7 دن اور ترکی کے 7 شہر، یہ پروگرام ہے ہمارا۔ ڈن؟ ڈن، ڈی جے مسکرا دی۔ اور سنو، آج ٹائم چینج ہو گیا ہے، گھڑی 1 گھنٹہ آگے کر لو۔ وہ ڈی جے کو نارمل ہوتا دیکھ کر ٹالی کا اسرائیل نامہ سننے واپس چلی گئی۔ او نہیں، یہاں بھی وہی مشرف والا نیا ٹائم پرانا ٹائم۔ ڈی جے نے جھنجھلاتے ہوئے کتاب کھول دی۔ اسے نئے ٹائم پرانے ٹائم سے زیادہ کوفت کسی شے سے نہیں ہوتی تھی۔ ٹیکسم اسکوائر کا مجسمہ آزادی بہار کے پھولوں کی خوشبو میں بسا ہوا تھا۔ صبح کا وقت تھا اور مجسمے کے لیے دائرے میں اگی گھاس پہ سرخ، زرد اور سفید ٹیولپس کھلے تھے۔ فضا میں تازہ پکے پھلوں کی رسیلی مہک تھی۔ وہ دونوں اس ٹھنڈی میٹھی ہوا میں ساتھ ساتھ چلتی استقلال اسٹریٹ کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ دونوں نے سیاہ کوٹ پہن رکھے تھے اور بازو میں بازو ڈال رکھا تھا۔ وہ اتنی دفعہ استقلال اسٹریٹ آ چکی تھیں کہ بہت سی دکانیں تو انہیں حفظ ہو چکی تھیں۔ اس کے باوجود وہ آج تک اس طویل ترین گلی کے اختتام تک نہیں پہنچ سکی تھیں۔ ان کے تمام دوست اور ڈورم فیلوز کل ہی اپنے ٹورس پہ نکل چکے تھے۔ انہوں نے آج سارا دن استقلال اسٹریٹ میں شاپنگ کر کے کل صبح بس سے کپادوکیا جانا تھا۔ آج وہ خوب بھاؤ تاؤ کر کے شاپنگ کرنے کا پروگرام بنا کر آئی تھیں، کیونکہ ویسے بھی پاکستانی سیاحوں کے لیے ترک فوراً نرخ کم کر دیتے تھے۔ 7 دن 7 شہر، کتنا مزہ آئے گا نا؟ ڈی جے نے چشم تصور سے خوبصورت لڑکی کو دیکھتے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ مزہ تو چھوٹا لفظ ہے ڈی جے، مجھے تو خود پہ رشک آنے لگا ہے۔ کیا زندگی اتنی حسین بھی ہو سکتی ہے؟ وہ دونوں استقلال اسٹریٹ میں داخل ہو گئی تھیں۔ وہاں ہمیشہ کی طرح رش تھا۔ دونوں اطراف میں بنے ریسٹورنٹ اور دکانوں کی رونق عروج پہ تھی۔ ترکی کا نقشہ ہمارے پاس ہے، ہم روز ایک شہر جائیں گے، ایک رات ادھر قیام کریں گے اور پھر وہاں سے قریبی شہر کی بس پکڑ کر آگے چلے جائیں گے۔ یوں 7 دنوں میں ہمارے 7 شہر ہو جائیں گے، اور کپادوکیا میں ہاٹ ایئر بیلون کی فلائٹ بھی لیں گے۔ کتنا مزہ آئے گا حیا، جب ہم بیلون کی ٹوکری میں بیٹھے اوپر فضا میں تیر رہے ہوں گے اور پورا ترکی ہمارے قدموں تلے ہوگا۔ وہ دونوں بہت جوش و جذبے سے منصوبے بناتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ ایک طرف برگر کنگ کا بورڈ جگمگا رہا تھا۔ ڈی جے نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔
سنو حیا، جہاں کو بھی ساتھ چلنے کو کہیں اس کا تو نام بھی مت لو۔ وہ سیدھ میں دیکھتے ہوئے آگے چلتی گئی۔ ابھی وہ اس کے ریسٹورنٹ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ یار معاف کر دو نا، وہ کسی اور بات پہ اپسیٹ ہوگا، مگر میں اسی بات پہ اپسیٹ ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے ملنے کی۔ وہ اسے بازو سے ذرا کھینچ کر آگے لے گئی۔ میرا میگرین سارا ٹرپ خراب کرائے گا۔ ٹیبلٹ لی تھی مگر کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ ڈی جے کو پھر سے سر میں درد ہونے لگا۔ اور میرا ٹرپ میرا غیر رجسٹرڈ فون خراب کرائے گا۔ اسے کوٹ کی جیب سے حالے کا بھدا ترک فون نکال کر مایوسی سے اسے دیکھا۔ اس کی بیٹری جلد ختم ہو جاتی ہے، وہاں دوسرے شہروں میں پتہ نہیں کیا حالات ہوں۔ میں اپنے پاکستانی فون کو رجسٹر کروا ہی لیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، مگر پہلے جوتے دیکھ لیں۔ وہ دونوں ایک شو سٹور کا دروازہ دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہوئیں۔ دروازہ ذرا بھاری تھا، مشکل سے کھلا۔ حیا اچنبے سے دروازے کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ عجیب بات ہے کہ جس اگلی دکان پہ وہ گئی اس کا دروازہ بھی زور لگا کر دھکیلنے پہ پیچھے ہوا۔ آج استقلال جدیشی کے دروازوں میں کیا ہوا ہے؟ ڈی جے بھی محسوس کر کے ذرا حیرت سے بولی۔ ایریا کی دکان استقلال سٹریٹ میں ذرا آگے جا کر ملی۔ وہ دونوں کھٹی چوکٹ تک آئیں اور لاشعوری طور پر ایک دم بہت زور سے دروازے کو دھکا دیا۔ وہ گلاس ڈور بے حد باریک اور نازک شیشے کا بنا تھا۔ وہ گویا اڑتا ہوا جا کر مخالف سمت میں کھڑے اسٹینڈ سے ٹکرایا اور زوردار چھناکے کی آواز آئی۔ لوہے کے اسٹینڈ کا کوئی ہک نکلا ہوا تھا، اس کی ضرب زور سے لگی اور دروازے کے اوپری حصے سے شیشے کے ٹکڑے چھن چھن کرتے فرش پہ آ گرے۔ وہ دونوں ایک دم ساکت سی آدھے ٹوٹے ہوئے دروازے کو دیکھ رہی تھیں۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ایسے پڑھنا جب آپ کو پتا ہو کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے، سارے جذبات پہ کنٹرول کرنا۔ چلیں کنٹینیو کرتے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ کاؤنٹر کے نچلے دراز سے کچھ نکالتے سیلز مین نے چونکا سا اونچا کیا۔ ٹوٹے دروازے کو دیکھ کر اس کا منہ پورا کھول گیا۔ وہ ہکا بکا سا اٹھ کھڑا ہوا۔ کھاپ نے کھڑ دی۔ اس نے انگلی سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ڈی جے کا سکتہ پہلے ٹوٹا۔ وہ حیا کے قریب کھسکی اور ہولے سے سرگوشی کی۔ حیا، اس نے ہمیں دروازہ توڑتے نہیں دیکھا۔ بس ٹھیک ہے، ہم گھر جاتے ہیں۔ وہ گلا کھنکارتے خود کو نارمل کرتے ہوئے آگے بڑھی اور اپنا پاکستانی فون اس کی طرف بڑھایا۔ فون رجسٹر کروانا ہے۔ کھاپ نے کر دی مادام۔ وہ فون کو دیکھے بنا ابھی تک دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ مجھے فون رجسٹر کروانا ہے۔ کھاپ ہی کر دی۔ یہ کیا کر دیا؟ ڈی جے یہ کیا بک رہا ہے؟ وہ کفت سے ڈی جے کی طرف پلٹی۔ اس سے غالباً انگلش نہیں آتی اور یہ دروازے کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ دیکھو بھائی، وہ آگے آئی اور کاؤنٹر پہ کونی رکھے بڑے اعتماد سے بولی، ہم نے کوئی دروازہ نہیں توڑا اور ہم نے تو تمہارے اور ہم نے تو یار یہ اتنے لطیفے ہیں، مجھے کٹ کرنا پڑا۔ اور ہم نے تو تمہارا دروازہ دیکھا ہی نہیں تھا۔ بالکل، ہم نے تو کبھی زندگی میں دروازے نہیں دیکھے۔ ہمارے ہاں گھروں میں دروازے ہوتے ہی نہیں ہیں، لوگ کھڑکیوں سے اندر پھلانگتے ہیں۔ حد ہو گئی یار۔ مگر ان کی کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ اب صدمے اور دکھ سے سینے پہ ہاتھ مارتے دروازے کو دیکھتے ہوئے اللہ اللہ کہنے لگا۔ ترک شدید غم میں یہی کرتے تھے۔ اچھا میرا فون رجسٹر کر دو۔ لڑکا چند لمحے غمگین کینہ پرور نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر ہاتھ آگے بڑھایا۔ پاسپورت یعنی کہ پاسپورٹ۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو ذرا تشویش سے دیکھا۔ یہ پاسپورٹ صرف فون کے لیے مانگ رہا ہے؟
نہیں یہ ہمیں اندر کروائے گا ڈی جے, اسے پاسپورٹ نہیں دینا ورنہ اس سے اتنا لمبا جرمانہ کروانا ہے کہ ہمارا ٹرپ کینسل ہو جائے گا. پاسپورٹ نہیں ہے ہمارے پاس, ڈی جے نے ہاتھ ہلا کر زور سے کہا. وہ حیا سے چند قدم پیچھے تھی. پاسپورٹ, اس نے بازو بڑھائے پھر سے پاسپورٹ مانگا. کہا نا نہیں ہے ہمارے پاس پاسپورٹ, حیا جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہہ رہی تھی. پاسپورٹ کے بغیر رجسٹر نہیں کر سکتے, دیکھو ہم تمہیں کچھ پیسے اوپر دے دیں گے. ایمبولینس ایمبولینس, وہ اپنی دھن میں کہی جا رہی تھی جب لڑکا ایک دم گھبرا کر چلا اٹھا. اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا, پھر اس کی نگاہوں کے تعاقب میں گردن موڑی. حیا حیا, پیچھے کھڑی خدیجہ سر دونوں ہاتھوں میں تھامے اوندھی گرتی جا رہی تھی. اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں اور وہ تکلیف کی شدت سے دبے دبے انداز میں چلا رہی تھی. لڑکا بھاگ کر کاؤنٹر کے پیچھے سے نکلا. ڈی جے ڈی جے, وہ ہذیانی آواز میں چیختے ہوئے اس کی طرف لپکی. اس کی اینک پھسل کر فرش پر جا گری. تیزی سے اس کی طرف بڑھتے لڑکے کا جوگر اس پہ آیا. پھر اس کی آواز آئی اور ایک شیشہ دو حصوں میں بٹ گیا. ڈی جے ڈی جے, وہ اس پہ جھکی دیوانہ وار اسے پکار رہی تھی. ڈی جے کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں. ساری دنیا اندھیرے میں ڈوب رہی تھی. ہسپتال کا کوریڈور سرد اور ویران تھا. سنگ مرمر کا فرش کسی مردے کی طرح تھا, سفید بے جان ٹھنڈا. وہ بینچ پہ بالکل سیدھی بیٹھی تھی, ساکت جامد سیدھ میں, کسی غیر مرئی نقطے پہ نگاہیں مرکوز کی. ان کی آنکھوں سے آنسو مسلسل ٹوٹ کر گر رہے تھے. جب سے ڈی جے آپریشن تھیٹر میں تھی وہ یوں ہی ادھر آ بیٹھی تھی. آن ڈیوٹی ڈاکٹر نے کچھ بتایا کہ خدیجہ کے برین میں بیری اینیورسم تھی, ایک پھولی ہوئی اینیورزم جو پھٹ گئی تھی. سب آرکنائڈ ہیمریج. ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بیری اینیورزم پھٹنے والے مریضوں میں سے 80 سے 90% کی موت واقع ہو جاتی ہے. کم سے کم بھی 10% کی امید تھی, اور وہ اسی 10% امید کو تھامے وہاں بینچ پہ بیٹھی تھی. اس کا ذہن بالکل مفلوج ہو چکا تھا, جیسے بھاری سل سے سر کو کچل دیا گیا ہو. پھر بھی اس نے کہیں سے ہمت مجتمع کر کے ڈی جے کے گھر والوں کو پاکستان نے فون کر دیا تھا. اس کے باپ بھائیوں کی پریشانی, ماں کے آنسو, وہ کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی. اس کے ابو ترکی آنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس کا بھائی جو فرانس میں مقیم تھا وہ بھی رات تک پہنچ جائے گا. بس اس کی سمجھ میں یہی بات آئی تھی. بار بار کوئی نہ کوئی سے فون کرتا اور وہ ہر بات کے جواب میں بھیگی آواز سے اتنا ہی کہہ پاتی, مجھے نہیں پتا, ڈاکٹر باہر نہیں آئے. اب وہ یوں ہی نڈال سی بینچ پہ بیٹھی تھی. آنسو لڑیوں کی صورت اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے. 10% کی امید. اسے گود میں رکھے موبائل کو دیکھا, پھر اٹھا کر کپ کپاتے ہاتھوں سے پیغام لکھنے لگی. میں ٹاکسم فرسٹ ایڈ ہاسپٹل میں ہوں. ڈی جے کو برین ہیمریج ہوا ہے, تم فوراً آ جاؤ. اور جہان کو بھیج دیا. ان کے درمیان اگر کوئی تلخی تھی تو بھی اسے یاد نہیں تھی. اگر یاد تھی تو صرف اور صرف خدیجہ. اذان کا وقت ہوا تو وہ اٹھی اور وضو کر کے واپس ادھر آئی. کوٹ اس نے وہی بینچ پہ چھوڑ دیا تھا, اور اب نیلی قمیض کے آستینے گیلے بازوؤں پہ نیچے کر رہی تھی. چہرہ, ہاتھ اور ماتھے سے بال بھی ویسے ہی گیلے تھے. کیا زندگی اتنی جلدی گزر جاتی ہے؟ اس سے بھی جلدی گزر جاتی ہے. چند روز قبل کی 2 لڑکیوں کی گفتگو سے یاد آئی تھی. وہ سلام پھیر کر تشہد کی حالت میں بیٹھی تھی. اس کا چہرہ مکمل طور پر بھیگا ہوا تھا, اور یہ وضو کا پانی نہیں تھا. وہ دونوں ہتھیلیاں ملائی انہیں ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی. میرے اللہ, وہ بے آواز رو رہی تھی. آپ کو پتہ ہے نا, میری ڈی جے میری بیسٹ فرینڈ ہے, میری سب سے اچھی دوست. ارم, زارا, ان سب سے اچھی دوست, کیونکہ بے لوث دوستی ہے. آپ اسے ہم سے مت چھینیں. اس کے ماں باپ وہ بوڑھے ہیں, وہ مر جائیں گے. آپ ہمیں ایسے مت آزمائیں. آپ ہمیں ڈی جے واپس کر دیں. میرے 10% کی امید کو ہارنے مت دیں. وہ ہتھیلیوں پہ چہرہ جھکائے ہوئے بولے.
لرز رہی تھی۔ شیفون کا نیلا دوپٹہ سر سے پھسل کر گردن کی پشت تک جا گرا۔ میں بہت اکیلی ہوں، میرے پاس ابھی کوئی نہیں ہے سوائے آپ کے۔ میرے پاس بجانے کے لیے کوئی گھنٹی نہیں ہے، کھٹکھٹانے کے لیے کوئی دروازہ نہیں ہے، ہلانے کے لیے کوئی زنجیر نہیں ہے۔ میری پہلی امید بھی آپ ہیں، آخری بھی آپ ہیں۔ اگر آپ نے میری مدد نہ کی تو کوئی میری مدد نہیں کرے گا، اگر آپ نے چھین لیا تو کوئی نہیں دے سکے گا، اور اگر آپ دے دیں تو کوئی روک نہیں سکے گا۔ آپ ہمیں ڈی جے کی زندگی واپس لوٹا دیں، آپ ڈی جے کو ٹھیک کر دیں۔ اس کے دل پہ گرتا ہر آنسو اندر ہی اندر داغ لگا رہا تھا، جلتا سلگتا ہوا داغ۔ اس کا دل ہر پل زخمی ہوتا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ، میرے پاس کوئی نہیں ہے جس سے میں مانگ سکوں، اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو مجھے کچھ دے سکے۔ میری ایک دعا مان لیں، میں زندگی بھر کچھ نہیں مانگوں گی، کبھی کوئی خواہش نہیں کروں گی۔ آپ ہمیں ڈی جے کی زندگی واپس لوٹا دیں، میں ہر وہ کام کروں گی جو آپ کو راضی کرے گا، میں آپ کو کبھی ناراض نہیں کروں گی۔ آپ ڈی جے کو ٹھیک کر دیں پلیز۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ زندگی میں کبھی اتنی اکیلی نہیں ہوئی تھی جتنی آج تھی۔ وہ کبھی اتنی بے بس، اتنی لاچار بھی نہیں رہی تھی جتنی اس وقت تھی۔ کتنے گھنٹے گزرے، کتنی گھڑیاں بیتیں، اسے کچھ یاد نہیں تھا، بس اندھیرا چاہ رہا تھا۔ جب اس نے جہاں کو تیز تیز قدموں سے چلتے اپنی طرف آتے دیکھا، وہ کھڑی بھی نہیں ہوئی، بس بینچ پہ بیٹھی گردن اٹھائے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھی گئی۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب کیسی ہے وہ؟ ہوا کیا تھا؟ وہ پھولی سانسوں کے درمیان کہتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھا۔ وہ اتنا ہی پریشان تھا جتنی وہ۔ بیرین ورزم پھٹ گیا تھا، جس کے نتیجے میں سب آرکنائڈ ہیمریج۔ اسے خود جو سمجھ میں آیا تھا وہ بتانے لگی، بتا کر وہ پھر سے دونوں ہاتھوں میں سر دیے رونے لگی۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی، تم ایسے مت رو۔ تم نے کچھ کھایا ہے؟ تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، میں کچھ لاتا ہوں۔ پھر وہ رکا نہیں، تیزی سے اٹھ کر چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو ہاتھ میں سینڈوچز کا پیکٹ اور جوس کی بوتل تھی۔ کچھ کھا لو، اس نے سینڈوچ نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ مجھ سے نہیں کھایا جائے گا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اسی پل آپریشن تھیٹر کے دروازے کھلے، وہ تڑپ کر اٹھی۔ میں دیکھتا ہوں، اسے وہیں رکنے کا کہہ کر وہ آگے آ گیا اور باہر آنے والے سرجن سے ترک میں بات کرنے لگا۔ وہ بے قراری سے کھڑی ان دونوں کو باتیں کرتے دیکھی گئی۔ اوکے اوکے، سر ہلا کر بات ختم کر کے وہ واپس اس کی طرف آ گیا۔ کیا کہہ رہا تھا ڈاکٹر؟ کیسی ہے ڈی جے؟ وہ آرام سے ہے، ابھی اسے شفٹ کر دیں گے، مگر تم ٹھیک نہیں ہو، ادھر بیٹھو۔ اسے واپس بینچ پہ بٹھا کر اس نے سینڈوچ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کھاؤ۔ او جی ہاں، وہ ٹھیک ہے، میری دعا قبول ہو گئی۔ اس نے نڈھال سے انداز میں سر دیوار سے ٹکا دیا۔ کچھ کھا لو حیا۔ اس کے اصرار پہ اس نے بمشکل عادت سینڈوچ کھایا اور تھوڑا سا جوس پیا، پھر بوتل پرے ہٹا دی۔ جی ہاں، میری دعا رد نہیں ہوئی، میں نے اتنی دعا کی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی اتنی دعا کرے اور وہ پوری نہ ہو؟ وہ کھوئے کھوئے انداز میں دور خلاؤں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ حیا، تھوڑا سا اور کھا لو ورنہ تمہاری طبیعت بگڑ جائے گی۔ نہیں، تمہیں پتہ ہے میں نے کبھی اتنے دل سے دعا نہیں مانگی جتنی آج مانگی تھی۔ پھر یہ کیسے ہوتا کہ وہ پوری نہ ہوتی؟ اس کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنے لگے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ اب وہ مزید کچھ نہیں کھائے گی، اسے اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ اب سامنے دیوار کو دیکھتے ہوئے بہتے آنسوؤں کے درمیان کہہ رہی تھی، تمہیں پتہ ہے انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے، اور میں نے آج امید نہیں ہاری تھی۔ جی ہاں، مگر بعض دفعہ قسمت ہرا دیا کرتی ہے حیا۔ وہ بہت دھیرے سے بولا تو وہ چونکی، جہاں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک دم اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ جی ہاں حیا،
ڈی جے کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ کوریڈور کا سناٹا یکدم سے ٹوٹا۔ پیچھے کہیں کسی اسٹریچر کے پہیوں کی چلنے کی آوازیں آئی تھیں۔ وہ بنا پلک جھپکے جہاں کو دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑی ٹوٹی اینک پہ اس کی گرفت سخت ہو گئی تھی۔ پسینے میں بھیگی ہتھیلی سے اینک کے شیشے پہ دھند چھاتی جا رہی تھی، ٹھنڈی گیلی دھند۔ یہ ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتی ہیں۔ اگلی ایپیسوڈ میں کچھ یادیں ہوں گی، کچھ فریمز ہوں گے، وہ اگلے ایپیسوڈ میں بتاؤں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اور ایک ایڈوائس آپ سب سے ہے کہ کبھی بھی اگر آپ کو سر میں درد ہو تو اس کو ہلکا مت لیجیے گا۔